بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی کی رات آپ کے پاس آنے والی ہے۔ 30-40 منٹ کے اندر وہ رات کہ جو ایک بگ وکٹری ہوئی تھی اسلام کو، اسلام کی آنیسٹی، ایمانداری، حق ثابت ہوا تھا۔ مباہلہ کہتے ہیں ڈیبیٹ کو، مباہلہ کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے۔ آپ آج بھی کر سکتے ہیں مباہلہ۔ اگر آپ کوئی ایک سٹیج پہ پہنچے اور وہاں پہ کوئی جواب نہیں ملے، کوئی کنکلوژن نہ ملے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹوں پہ لعنت کرنا۔ یہ مباہلہ ہوا کب تھا؟ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، بعض علماء 10 لکھتے ہیں، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا۔ نجران ایک آج بھی سٹی ہے سعودی عربیہ میں، نجران۔ اس زمانے میں نجران جو ہے یہ یہودیوں کا گڑھ تھا، عیسائیوں کا گڑھ تھا۔ بہت خیبر جو ہے یہودیوں سے تھا، یہ نجران بھی ادھر ہی تھا۔ خیبر کے بعد کا یہ واقعہ ہے، جنگ خیبر کے بعد، اس لیے کہ خیبر جو ہے مدینے سے آلموسٹ 170 کلومیٹرز کے فاصلے پر تھا، اور اس وقت یہ پورا جو ایریا ہے جس کو یثرب کہتے تھے، جس کو آج بعد میں مدینہ منورہ ہوا سرکار کے بعد کے جانے کے بعد، اس وقت پورا زور جو ہے یہودیوں کا تھا۔ یہودی شروع سے پیسے والے اور ویری انٹیلیجنٹ لوگ، پڑھا لکھا طبقہ تھا۔ ان لوگوں نے، ان کا ایک پورا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا۔ کہاں پہ آیا ان کا ڈیلیگیشن؟ مدینہ منورہ کے۔ ان کا جو مین لیڈر تھا، جو رہبر تھا، اس نے ایک پورا باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن کو بنا کے اللہ کے رسول کے پاس بھیجا، اور جب وہ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس تو بڑی شان و شوکت کے بھاری لباس، سونے کا لباس، ریشمی لباس پہن کر آئے۔ تو سرکار نے ان سے بات بھی نہیں کی، وہ لوگ ٹھہرے رہے اور واپس جانے لگے۔ جب واپس جانے لگے تو راستے میں مسجد کے دروازے کے پاس میرے مولا سے ملاقات ہوئی، اور کہا کہ ہم نے تو بڑے اخلاق کی باتیں سنی تھی کہ بڑے اچھے اخلاق ہیں، وہ تو ہم سے بات بھی نہیں کر رہے۔ امام علی نے کہا کہ جو تم لباس پہن کر آئے ہو نا، شان، یہ لباس پہن کر آؤ گے تو کبھی بھی بات نہیں کریں گے تم سے، جاؤ ایک نارمل ڈریس پہن کر آؤ۔ اور پھر وہ لوگ آئے اور اس کے بعد وہاں پہ ان سے ڈیبیٹ شروع ہوا۔ اب یہ لوگ بحث کرنے لگے کہ نبی عیسیٰ کے بارے میں، عیسائی تھے پورے، کہ نبی عیسیٰ کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ وہ جیسا سن آف گاڈ جس کو آپ بولتے ہیں۔ تو اللہ نے کئی ریزنز دیے ان کو کہ اگر تم عیسیٰ کو یہ بول رہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو نبی آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی آدم کی تو ماں بھی نہیں تھے، نہ ماں تھے نہ باپ تھے، وہ کیسے پیدا ہوئے؟ اس طرح کافی ڈیبیٹ ہوا اللہ کے رسول سے، اور وہ لوگ کسی چیز پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ لوگ ایک ہی بات پہ تھے کہ عیسیٰ جو ہے خدا کا بیٹا ہے، جسٹ بیکاز وہ ان کے باپ نہیں تھے اور وہ معجزے سے پیدا ہوئے۔ اللہ کا رسول مسلسل سمجھاتے رہا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھایا کہ جناب آدم کا تو یہ تھا کہ نہ باپ تھے نہ بیٹا، خود خدا مثال دے رہا کہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ جب ایک سٹیج ایسا آیا کہ انہوں نے کہا ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم اپنی بات پہ حق پہ ہیں، آپ اپنے حق پہ ہیں، تو اس وقت یہ آیت آئی کہ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، نسانا و نساکم، پھر وہ انفس، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، وہ انفسک، اور جو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ ڈیٹ فکس ہوئی، ڈیٹ فکس ہونے کے بعد کہ اس دن 24 ذیلحج کی تاریخ تھی، اور کہا کہ ہم آ کر جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، جھوٹوں پہ لعنت کرنا تھا۔ تو بڑے بڑے اسلام میں صدیق اکبر ہے، یہ ہے وہ ہے، میں زیادہ بحث میں نہیں جاتا۔ تو اعلان ہو گیا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پہ یہ مباہلے کا واقعہ ہوا تھا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ مدینہ کو انہوں نے اجاڑ دیا، مدینہ اجڑ گیا ایکچولی۔ اب وہاں پہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی پرانی نشانی نظر نہیں آتی، جتنے نشانیاں تھے سب کو ختم کر دیا۔ عجیب عجیب ملک، جہاں پہ اللہ کا رسول پیدا ہوا تھا، جس گھر میں، اس گھر کو ختم کر دیا۔
آپ امیجن کرو, نہ رسول سے محبت ہے نہ آل رسول سے محبت, کوئی نشانی انہوں نے باقی نہیں رکھی. بہرحال وہ جگہ لیکن مدینہ منورہ میں جب ہم لوگ جاتے ہیں عمرے پہ تو ہم وہ جگہ دیکھتے ہیں, ہم کو پتہ ہے آپ بھی وہ میدان. اور یہ جو پیریڈ ہے اسلام کا, یہ گولڈن ایرا پیریڈ آپ بول سکتے ہیں. سارے اسلامک بیٹلز جیت گئے تھے, ہر طرف اسلام کا بول بالا تھا, ہر طرف اسلام پھیل رہا تھا, خیبر فتح ہو گئی تھی, مسلمانوں کے حالات صحیح ہو گئے تھے, فائنینشیلی بہت اچھے حالات ہو گئے تھے. تو ایسے موقع پر یہ مباحثہ ہوا, اور یہ ایک ایسی اسلام کی جیت ہے. افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, مسلمان اس کو یاد نہیں. میں یہ نہیں مطلب جنرل پبلک کو تو معلوم ہی نہیں, لیکن علماء کو تو معلوم ہے. علماء کو تو معلوم ہے کہ یہ دن کیا ہے, یہ اسلام کو کے لیے کتنی فتح. جھوٹوں پہ لعنت کرنا تھا. آج کل کا دن یہ پتہ چل گیا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے, صحیح وہ اللہ کا ساتھ دینے والا کون ہے, اور اللہ کا بھی جھوٹوں کا ساتھ دیتا. اللہ نے اسلام میں قرآن میں لعنت کی ہے, کاذبین پہ لعنت ہے. تو یہ تو اتنی بڑی وکٹری ہے اسلام کی, اتنی بڑی جیت ہے کہ اسلام کا حق ثابت ہو. لیکن افسوس کہ آج اس کا سیلیبریشن نہیں ہے. یہ بہت بڑا دن ہے جو کل کا دن آپ کا آ رہا, کل جو فرائیڈے کا دن آپ کے پاس جو فرائیڈے ہے, اس سے ریئلی بگ ڈے فار پوری شیعہ کمیونٹی کے لیے, اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے کل کا دن بہت بڑا دن ہے. اور اس لیے کہ کل سال کا آخری جمعہ بھی آ رہا, لاسٹ فرائیڈے کل آپ آئے گا اس سال کا, یعنی 1441 ہجرہ کا لاسٹ فرائیڈے. اب اس کے بعد پھر نیا سال شروع ہو جائے گا, اور پھر یہ آج کی تھرسڈے اور کل کا فرائیڈے. اس سے ویری امپورٹنٹ نائٹ ہے آج کی آپ کے لیے. ہماری بھی رات گزر رہی ہے, آپ کی بھی رات گزر رہی ہے, اب رات آپ کی شروع ہونے والی ہے. اور فرائیڈے کا دن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کل اگر آپ غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھو, حاجت کی نماز, اگر کوئی ایسی حاجت, کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ جو آپ کی سال بھر سے دعائیں قبول نہیں ہوئی, اس لیے کہ کل کا آخری جمعہ ہے, لاسٹ فرائیڈے کی امپورٹنس بھی ہے, پھر مباحثہ بھی ہے. مباحثے کے دن کے بارے میں یہ ہے کہ اس دن کی دعائیں, میں ابھی واقعہ آپ کو کمپلیٹ کر کے بتاتا کہ ہوا کیا تھا, لیکن پہلے تھوڑا سا امپورٹنس بتا دوں کہ فرائیڈے, کل کا فرائیڈے کی امپورٹنس کیا ہے اور مباحثے کے دن کی دعائیں کیا ہے. مباحثے کو آپ ایزی مت لو. یہ افسوس یہ ہے کہ ہم بھی اتنے گرینڈ طریقے سے اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. غدیر کے بعد اگر کوئی بڑی عید ہے اس سال کی, یہ سال کی لاسٹ بڑا دن ہے, لاسٹ 1441 ہجرہ کا لاسٹ دن ہے, کہ اب اس کے بعد پھر کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے. اب ایام اعزا شروع ہو جائیں گے, ایام اعزا کے بعد پھر 17 ربیع الاول کو آنے کے بعد جب اللہ کے رسول 2 صادقین کی ولادت ہوگی تو اس وقت ہوگا, لیکن اس سے پہلے کوئی ایسا بڑا دن آنے والا نہیں ہے. تو ابھی بھی اس سب کے لیے موقع ہے کہ جتنی آپ کی دعائیں رکی ہوئی ہیں, جتنی آپ کی لائف کے اس وقت آبسٹیکلز ہیں, صرف 4-5 دن 8 دن اور باقی رہ گئے یہ سال کمپلیٹ ہونے. اور بہترین موقع یہ ہوا کہ اس سال جمعے کے دن یو کے میں جو ہے مباحثہ ہوا, تو 2 فضیلتیں آپ کو ملی. فرائیڈے بھی ملی, لاسٹ فرائیڈے آف دی ایئر, لاسٹ فرائیڈے آف دی ایئر ہے, یعنی آئندہ جمعے کو محرم شروع ہو جائے گا, 1441 ہجرے کا آخری جمعہ ہے. تو بہترین اعمال میں بہترین موقع ملا ہے ہم سب کو. ٹھیک ہے آپ کے آفیسز ہے, آپ کا بزنس ہے, آپ کی جاب ہے, میں سب کرو اپنے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ اپنی دعاؤں کے لیے, اس لیے کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, ہر آدمی کی لائف میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ ایسے اسٹریٹ واک تھرو کر کے جا رہا, تو کہیں نہ کہیں آپ کے پرابلمز تو ہے نا, اور نہیں بھی ہے پرابلم تو کم از کم اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں کہ یہ وہ دن ہم کو مل رہا ہے کہ سال کا آخری دن. اب آپ پورا سال چیک کرنا کہ پورے سال میں ہم نے کیا کیا. کل کا بہترین اعمال میں صدقہ دیکھیے, کل بہت ضروری ہے. جمعے کا بھی صدقہ ہے اور مباحثے کا بھی صدقہ ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کو صدقہ بھی دینا, کوئی بھی صدقہ دو, لیکن کل دینا لازم ہے. صدقہ واجب نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن میں I'm just telling you کہ آپ کو 2 فضیلتیں ملیں گی. مباحثے کا صدقہ نکالو, پنجتن کے نام پہ نکالو, اینڈ ان کے فرزن جمعے کا امام زمانہ کا نکالو. وہ 2 صدقے کے ساتھ, یعنی صدقہ ایک ہی نکالو. ایک ہی, مثال کے طور پہ آپ 1 پاؤنڈ نکالو, 1 پاؤنڈ از انف. میں یہ نہیں بولا کہ آپ کو 200 پاؤنڈ نکالو, 1 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ جو آپ نکال سکتے ہیں نکالو, لیکن نکالو اور نکال کے مستحق تک پہنچاؤ, اور یہ بول کے پہنچاؤ کہ اللہ یہ پورا سال اگر میری تکلیف میں گزرا ہے, یہ پورا سال اگر میں راحت میں گزرا ہوں تو تیرا شکر ہے,
اور آئندہ سال کمنگ فرائیڈے پہلی محرم شروع ہو جائے گی، تو آئندہ سال کا بھی ایڈوانس میں آپ دے رہے اور موبائلے کا بھی آپ نکال کے دے رہے کہ یہ موبائلے کا دن کا اتنی خوشی کی تاریخ ہم کو ملی ہے کہ اللہ ہم صحت کے ساتھ ہیلتھی ہم کو یہ موبائلہ مل گیا۔ اور اس موبائلے کا جو دوسرا پیغام یہ ہے کہ آنیسٹی کا، تو اپنی لائف میں بھی آنیسٹی کو پیدا کرنا۔ دوستو آنیسٹی ایک جسٹ ایک ورڈ ہے، ایک ورڈ ہے، پورا اسلام آنیسٹی کے اندر ہے۔ اگر بندے کے پاس آنیسٹی نہیں ہے لائف میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آنیسٹی میں یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے ایماندار ہیں، لیکن آپ ایماندار اپنے لیے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ کیسے کتنے آنیسٹ ہیں آپ، اسلام کے لیے کتنے آنیسٹ ہیں، اللہ سے کتنے آنیسٹ ہیں آپ، یعنی آپ وہ چیزوں پہ عمل کر رہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یہ ساری آنیسٹی کو آپ کو دیکھنا ہے، یہ آنیسٹ، اور اس لیے کہ کل آنیسٹی کا فتح ہوئی، اسلام کی جو فتح ہوئی اس کی صداقت کی فتح ہوئی۔ اب آگے چل کے جب واقعہ سنیں گے آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی بڑی آنیسٹی۔ دوستو ایک بات بولوں، مسلمان کو بولے کہ ہم، ایک بھائی دوسرے بھائی کو بولے کہ تم بڑے آنیسٹ ہے تو بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی دشمن بولے کہ یہ سب سے بڑا آنیسٹ ہے، اور وہ بھی ایسا دشمن جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، جو ایسا دشمن جو رسول کو رسول نہیں مانتا، وہ بولے کہ یہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے، افسوس یہی تو ہے کہ دشمن بول رہے کہ یہ صادق ہے، دشمن بول رہے یہ صدیق ہے، دشمن بول رہے یہ سچ ہے۔ اگر یہ اشارہ کریں گے تو آسمان زمین، زمین آسمان ہو جائے، ہمیشہ کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے۔ لیکن افسوس کیا کہ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی نہیں سیکھے کہ دشمن نے کیسی تعریف کی۔ آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ تو پہلی چیز کل موبائلے کا صدقہ نکالنا، اور فجر کی نماز، کل کی نماز کے بعد، کل کا دن سب کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ غسل دو ہوں گے کل، ایک عید موبائلے کی خوشی کا غسل کرو، ایک جمعہ کا غسل کرو۔ جب آپ نیت کرنا جمعہ کے غسل کا تو موبائلے کا بھی۔ اس کے بعد زیارت، 5 پنجتن کی زیارت ضرور پڑھنا۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بڑی والی زیارت پڑھو، آپ شارٹ زیارتیں پڑھو، لیکن زیارت پڑھنا۔ کل پورے پنجتن کو آپ کو جو ہے زیارت پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا ہے۔ اور ہم مبارکباد کیسے دیں گے؟ صلوات کی تسبیح پڑھ کے مبارکباد دیں گے۔ جتنی کل آپ کثرت سے صلوات پڑھ سکتے، کثرت سے، دن میں، جاب پہ، بزنس پہ، گاڑی میں، ٹیوب میں جا رہے، ٹرین میں جا رہے، کچھ کر رہے، آپ صلوات پڑھو۔ کل کے دن کے بہترین اعمال میں صلوات ہے، جتنی کثرت سے آپ صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کثرت سے صلوات پڑھ کے آپ معصومین کو ہدیہ کرو اور پنجتن کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ کل بہت امپورٹنٹ دن ہے، دعاؤں کا ایسا دن ہے۔ دوستوں میں آپ کو بار بار ایک چیز بول رہا کہ یہ سال کا آخری دن ہے، سال کی سب سے بڑی آخری دعا ہے، عید ہے۔ اس کے بعد جمعہ بھی آ گیا، یہ نور علی نور ہو گیا۔ تو کل جب آپ واسطہ دینا تو اللہ کے رسول کا واسطہ دینا، رحمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، رزق کے لیے، بہت۔ یا محمد کی کل آپ تسبیح پڑھنا 92 ٹائمز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد 92 ٹائمز پڑھو۔ یا علی پڑھو 110 مرتبہ، یا علی مدد، یا مدد بولو، یا علی یا علی یا علی۔ یا فاطمہ 118 مرتبہ بولو، یا حسن یا حسین 127 مرتبہ بولو۔ اس طرح آپ معصومین کے نام لے کے، ان کا نام لے کے ان کی تسبیح پڑھو، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے دعا کرنا کہ بے حق محمد انت المحمود، کہ تو محمود ہے بے حق محمد، بے حق علی انت اعلیٰ، تو اعلیٰ ہے اور یہ علی تیرا بندہ، بے حق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، پھر بولو بے حق حسن انت المحسن، پھر بولو بے حق حسین انت خدیم الاحسان، پھر پورے معصومین کے نام لو، نام لیتے نام لو، یا یہ بولو بے حق سید الطاہرین من ذریت حسین علیہ السلام۔ آپ یقین کرو کل جو تمہاری، میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا اس بات پہ کہ جو رکاوٹ ہے، جو آبسٹیکلز ہیں، کل اس سال کے سارے آبسٹیکلز آپ کے دور ہونا، یقین کے ساتھ، اگر تم پنجتن کا نام لے کے دعا مانگ۔ اس لیے کہ دوستوں یہ میں نہیں بول رہا، یہ اس وقت نجران کے نصارہ بول رہے، نجران کے یہ نصارہ، یہ عیسائی لوگ بول رہے، کیا بول رہے کہ یہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے، ہم وہ چہرے دیکھ رہے کہ اگر یہ لوگ دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے،
So you can imagine کہ دشمن کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی اور کلمہ پڑھنے والوں کی نگاہیں تیز نہیں. ویری سیڈ, ویری افسوس. یہ وہ ہے کہ جن کے لیے دشمن بول رہا کہ شاعر نے کتنی اچھی بات کی کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے. اور سے سنو, وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے, حکم سے قافلہ ارض و سما چلتا ہے, اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے. اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا ہے, اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا ہے. شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے, یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا, لیکن آپ سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. کہ دشمن نے کہا کہ یہ وہ چہرے دیکھ رہے تو ہم تو شکر ادا کریں گا. We should say thank you to اللہ کہ اللہ نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا. اللہ نے ہم کو امام علی کی محبت جس گھر میں تھی اس گھر میں پیدا کیا. کل اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کرو, اور اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو ان کی مغفرت کی دعا کرو. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جس پنجتن سے اسلام کی فتح ہوئی, جس پنجتن کے نور سے اسلام کی آنیسٹی کا اعلان ہوا, جس پنجتن کو دیکھ کر نصارہ نجران نے کہا کہ ہم جزیہ دینے تیار ہیں, ہم وہ ٹیکس دینے تیار ہیں. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں, سوچو دشمن بول رہا کہ یہ وہ چہرے ہم دیکھ رہے کہ اگر یہ چہرے کسی کے لیے دعا کر دے, دعا کیا کرے, اس نے یہ نہیں کہا دعا, اس نے کہا اگر یہ لوگ اشارہ کر دے, اشارہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ کر. اس کے بعد کا اس کا جملہ سنو کتنا زبردست جملہ تھا. اس کے بعد وہ کہتا کہ اگر یہ لوگ بد دعا کریں گے تو ہمیشہ کے لیے سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے, سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے. آپ سوچو کتنا ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے تھے. انہوں نے ان کے نور کو دیکھا, ان کے محبت, ان کے عالم کو دیکھا کہ کیا ہستیاں, اور ہمارے پاس ہے نا یہ ہستیاں. پنجتن ہمارے ہیں نا. میں یو کے والوں کو بول رہا, وی لو پنجتن نا, وی فالو دیم رائٹ. کیا فالو کر رہے, واٹ آر وی ڈوئنگ؟ کتنا آپ پنجتن کا واسطہ دے کے اپنی دعا کو, کیوں اتنا پریشان ہے, کیوں ہمارے پاس یہ آبسٹیکلز ہے؟ Why don't we follow the path of پنجتن؟ یہ میرا سوال ہے آج اہل بیت چینل کے تھرو. Why don't we follow the path? If you follow the path of پنجتن, نصارہ نجران جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے. ہم تو صبح شام ان کی زبان, ان کا نام لیتے, صبح شام ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے. And what are we doing? میری خواہش ہے آپ سے, تو کل پہلی چیز کیا کرنا, غسل کرنا. جمعے کا نیت سے غسل کرو, موبائل کی نیت سے غسل کرو. اس کے بعد صدقہ ضرور دو, پنجتن کی ایک تسبیح پڑھو, سلوات کی کثرت سے سلوات پڑھ کے پنجتن کے حوالے کرو, ان کو نظر کرو, ان کو گفٹ کرو, تحفہ دو. اب بولو اللہ کو بولو کہ پروردگار کل تیرے اسلام کی جیت ہوئی, ابھی تیرے اسلام کی فتح ہو, کامیابی اسلام کی آنیسٹی کا سکہ بن گیا. پورے عرب میں نصارہ نجران کا یہ موبائلے کا واقعہ ایسا وائلڈ فائر کی طرح, جنگل فائر کی طرح سپریڈ ہوا کہ ہر طرف پہنچا کہ نصارہ نجران, ان کا بڑی ناک تھی, بگ نوز تھے یہ لوگ, اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ تھا. جتنے پیسے والے بگ نوز ہیں نا پرانے ہیں, آج کے نہیں. تو بگ نوز تھے, ان کے پاس دولت تھی, ان کے پاس شہرت تھی, ان کا نام تھا عرب میں. تو یہ لوگوں کو جب شکست ہوئی, اب بغیر تلوار کے شکست ہے. اور سب سے بڑی بات یہ بغیر تلوار کے, اور ان کو اللہ کے رسول نے بتایا, جبکہ جا کے مباہلہ نہیں کیا, لعنت نہیں کی. ہوا کیا جب یہ اعلان ہو, بس مجھے پتہ نہیں ابھی اذان کو کتنی دیر باقی ہے, تو میں اذان تک لے کے جانا چاہ رہا, پھر اذان کے بعد 10 منٹ اور آپ کو واقعہ سناؤ. تو جب ان کو پتا چلا کہ یہ لوگ یہ ہے, تو ہر طرف اسلام کا چرچا ہو گیا. ایسی یہ اسلام کی کامیابی تھی کہ دشمن, اس لیے کہ یہ لوگ کوئی چاہنے والے نہیں تھے,
سارے دشمن تھے, سارے کے سارے دشمن تھے, اور ایسے دشمن جان کے دشمن جس کو اللہ کے رسول کو بول سکتے ہیں اللہ کے رسول کے جان کے دشمن تھے. خیبر کی پورا مارکا آپ کے سامنے, اور یہ جنگ, یہ مباہلہ ہوا کیوں تھا؟ اللہ کے رسول نے ان کو پیغام بھجوایا تھا کہ تم میرے شہر میں رہ سکتے, تم یہاں پہ رہ سکتے, بٹ یو ہیو ٹو پے دا ٹیکس, جزیہ دینا تم کو لازم. ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیتے. کہا اگر تم مسلمان ہوتے تو تم سے ٹیکس لینے کے لیا نہیں جاتا, بٹ یو آر نان مسلم, تو تم رہ سکتے ہمارے پاس, پیسفلی رہ سکتے, بٹ یو ہیو ٹو پے دا جزیہ, یو ہیو ٹو پے دا ٹیکس.